ہمارے ملٹری کورٹس کی سویلینز کے ٹرائل کی جو فیصلہ تھا 5 جج صاحبان نے کیا تھا کہ یہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس نہیں کر سکتی ہیں، اور جس میں انہوں نے 2D1 اور 2 دونوں کو آئین سے متصادم قرار دے کے کالعدم قرار دیا تھا، اس کے خلاف جو اپیل حکومت کی ہے اور جو دیگر اپیلیں زیر تجویز ہیں، کل شروعات ہوئی تھی اور ہمیں امید تھی کہ یہ جو ہے اسی ہفتے میں اس کو ختم کر دیا جائے گا، یکسو کیا جائے گا۔ اگرچہ ہمارا خواہش بنیادی تو یہ تھی کہ پہلے یہ تعین کر لیں کہ کیا 26ویں ترمیم جو ہے یہ آئین کی روح کو مجروح کرتے ہوئے یہ ٹرائکوٹمی آف پاور جو 3 ستون ہیں ریاستی، ایک ستون کو منہدم کرنے کے مترادف ہے، اور جب آپ نظام عدل کو آپ ایگزیکٹو کی حکومت کے تابع کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ آئین کی جو بنیاد ہے وہ ہی ہل جاتی ہے۔ تو پہلے اس چیز کا تعین کر لیتے، کیونکہ آئینی بینچ بھی 26ویں ترمیم کی وجہ سے ہی آج معرض وجود میں آئی ہے، اور وہ جو مقدمات کی سنوائی کر رہی ہے آئینی مقدمات کی۔ تو اگر 26ویں ترمیم، ہماری خواہش یہ تھی کہ فل کورٹ سنے، اور یہی جو ہے سینئر پیونی جج جو منصور علی شاہ صاحب ہیں، جن کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا آج، اور اس فسطائیت کی جو نظر ہوا جو حکومت نے اس ملک پہ روا کر رکھی ہے، جس میں عوام کو انہوں نے ہر بنیادی حقوق سے جو ہے محروم کیا ہے، اور آج بین الاقوامی طور پر بنیادی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کون سے بنیادی حقوق کی بات کی جا رہی ہے، بنیادی حقوق دنیا میں عوام کو تو میسر آ نہیں رہے ہیں، حکمران دنیا ساری میں اپنی من مانی کرتے ہیں، اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو سارے بنیادی حقوق کے نعرے مارتے ہیں، اور جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر بنیادی حقوق کو اپنے تابع کر لیتے ہیں حکومت کے۔ تو یہ بدقسمتی ہے۔ بہرکیف پاکستان میں تو یہ سول مارشل لاء ہے اس وقت۔ سر کتنی توقع کر رہے ہیں آپ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عمران خان کے کیسز کو لے کر اور پی ٹی آئی کے کیسز کو لے کر کچھ امید ہے آپ کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیں، ریلیف تو پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے۔ میں تو بڑا اس چیز کا قائل ہوں کہ پاکستان عوام 25 کروڑ عوام کی یہ ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اعلیٰ کتابیں جو ہے، اگر حق حکمرانی ہے تو پاکستان کے عوام کو ہے، اور پاکستان کے عوام ظاہر ہے کہ اپنے حقیقی منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی ان ایوانوں میں پہنچ کر اپنا قانون سازی کرتے ہیں اور حکومتیں بناتے ہیں، جس سے محروم کیا گیا۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عوام نے بڑا واضح اور دو ٹوک جو ہے اپنا فیصلہ دیا عمران خان کے حق میں اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں۔ 180 سیٹیں جو ہے نشستیں وہ عمران خان کو دی گئیں، پی ٹی آئی کو جتائی گئیں، لیکن 17 سیٹیں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ملی، مگر 17 سیٹوں والا جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، اور 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے۔ تو یہ ظلم اور فسطائیت کب تک چلے گی؟ دیکھتے ہیں۔ عوام کا جو ہے ظاہر ہے کہ آپ ارد گرد کے ذرا ماحول کو دیکھیں، بنگلہ دیش میں کیا ہوا، وہ جو جبلت والی ہے، دیکھیں جو ظلم اور طاقت کے زور پر جو حکومت کی جاتی ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے۔ سیریا میں کیا ہوا؟ سیریا میں اسد کے ساتھ یہی کچھ ہوا ایگزیکٹلی، کہ جبر اور طاقت سے جو ہے حکومت کی جائے اور عوام کو جو ہے کیڑے مکوڑے سمجھا جائے یا عوام کو غلام سمجھا جائے۔ تو آپ ذرا دنیا میں دیکھیں امریکہ میں کیا ہوا۔ امریکہ میں دنیا کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور لگایا تن من دھن سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ روکا جائے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمات بھی قائم کیے، سزائیں بھی اس کو کروائی گئی الیکشن سے پہلے، لیکن عوام نے بھرپور انداز سے اسے جو ہے جتایا ہے، اور 20 جنوری کو وہ حلف لینے جا رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی جو ہے جمہوری قوت کا۔ تو یہ ارد گرد آپ دیکھیں، یہاں بھی ٹھیک ہے، یہ بڑے اس میں جو ہے دعوے کرتے ہیں اور بڑا اپنے آپ کو طاقت کے بل بوتے پر انہوں نے 26 نومبر کو ہماری جو ہے یہ جو
پرامن ایک احتجاج تھا، اس پر انہوں نے گولیاں چلا کر انہوں نے فسائیت کی جو ہے انتہا کرتے ہوئے جبر اور تشدد کا انہوں نے ہمیں یہاں سے اٹھا دیا. مگر تحریک پھر بھی لوگوں کے دلوں میں اور جو ان کے غیظ و غضب اور غم و غصہ ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. یہ نہیں کہ ان کا کوئی لوگوں نے اس بات کو احسن قرار دیا ہے. دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ اپنی ہی عوام نہتی عوام پر اس طرح سے گولیاں برسائیں جو گولیاں 26 نومبر کو پاکستان کے عوام پر برسائی گئی. اور جتنی ہماری اموات اور جتنی ہماری جو ہے لوگ زخمی ہوئے ہیں ابھی ہم ان کا احاطہ کرتے ہوئے انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ہم اس طرح ایسا کرنے جا رہے ہیں، جس میں شہباز شریف کو، جس میں محسن نقوی کو، جس میں ہم خواجہ آصف کو، جس میں ہم جو ہے عطا تارڑ کو، اور جس میں ہم انسپیکٹر جنرل پولیس کو، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس کو، ایس ایس پی جو ہے جو ہے یہاں اسلام آباد کا، اور دیگر جو ان کے سہولت کار ہیں ان کے خلاف ہم نالش کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے قرار واقع سزا دی جائے، کیونکہ قتل جو ہے ایک شخص کا قتل بھی وہ انسانیت کا قتل ہوتا ہے. تو اس طرح سے اگر آپ قتل و غارت گری کرتے ہیں اور عوام کے جو بنیادی حقوق کو سلب کرتے ہیں، لوگوں کے گلا دباتے ہیں اور ان کی آواز کو جو ہے وہ سے جو اختلاف کرے آپ کی آرا سے، تو ان کے اوپر آپ اس طرح سے ان کو قید کرتے ہیں. اور یہ قید و بند کی سہولت جو عمران خان بھگت رہا ہے، اور اب انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا، جو دھوکہ کیا، آپ اندازہ کریں کہ اس سے 26ویں ترمیم منظور کرنے کے لیے سبھی چیزیں مانے گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور ان سے جتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے 5 بجے رات ساری رات بیٹھ کر، یہ بھی دنیا کی تاریخ کی پہلی ترمیم ہے جو آئین اور قانون میں کی گئی ہے کہ پوری رات بیٹھ کر صبح 5 بجے، جبکہ کسی کو ہوش بھی نہیں تھا اسمبلی میں، اور وہ جو ہے یہ پاس کرایا گیا، قومی اسمبلی سے بھی پاس کرایا گیا، سینٹ سے بھی پاس کرایا گیا ان کا جو مدرسوں والا بل تھا. اور پھر آخر صدر صاحب سے یہ اعتراض لگوا دیا کر واپس کروایا گیا کہ یہ تو پارلیمان کی دسترس میں ہی نہیں تھا، چونکہ یہ تو صوبائی مسئلہ تھا، جو تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے ایجوکیشن، یہ صوبائی سبجیکٹ ہونے کے ناطہ سے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں تھا ہی نہیں، تو اس لیے یہ کیسے قانون سازی کر سکتی تھی پارلیمان اسے. سو آپ اندازہ کریں اگر ایسا دنیا میں کہیں ہوا ہوتا تو کم از کم وزیر قانون تو استعفیٰ دے دیتا. وزیر قانون جو یہ بل پیش کرتا ہے، جس کے اگر اس نے پیش کیا ہے، جو پیش کرتا ہے بل، کم از کم وہ یہ تو نوک پرکھ دیکھتا ہے کہ کیا یہ بنیادی چیز ہے، کہ کیا یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے یا یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. یہ تو ایک بڑی عام پہلی چیز تھی جس کا تعین کرنا مقصود تھا. اگر یہ بھی تعین آپ نے نہیں کیا تو پھر قومی اسمبلی اندھی تھی ٹریجری بینچز سارے جنہوں نے اس کو پاس کر دیا، اور پھر سینٹ میں سارے جو ہے وہ اندھے ہو گئے تھے کہ انہوں نے بھی ساروں نے اس کو پاس کر کے اور صدر پاکستان کو بھیج دیا. اور صدر پاکستان نے کیا یہ اپنا آزادانہ ذہن اپلائی کر کے یہ جو ہے اعتراض لگا کر واپس بھیجا، یا یہ پھر ایک سازش تھی اور سوچی سمجھی اسکیم تھی کہ چلو اجے تو کام لاؤ نا، اجے تو کام لاؤ 26ویں ترمیم انہوں نے پاس کرائی اس دھوکے سے کہ جی لے آپ کا ہم نے مدرسے کو آزاد کر دیا، آپ کے ہی حوالے کر دیا، آپ جانے اور آپ کا کام جانے، آپ ہی اس کا سلیبس بنائیں، آپ ہی اس کا کنٹرول اور مدرسوں کا آپ ہی کے پاس ہونا چاہیے، بچوں کے مستقبل کو آپ ہی سنواریں یا جو مرضی کریں باہر کے. اور یہ سارا کر کے اس کے بعد آپ جو